Assalamualaikum students. This is Rahana Afzal, English teacher working at Government Middle School, Vangam. It's class 7th. Welcome you once again in my online class. Our topic is 3 questions. It's a story written by Leo Tolstoy. We discussed its first part in previous lecture. Now we will continue its second part. You go to page number 75. आपको पता है हमने स्टोरी में ये पढ़ा था कि 3 क्वेश्चंस, एक बादशाह सवाल अपने मन में उसके ख्याल आता है कि मुझे इन 3 सवालों का जवाब अगर मिल जाएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। 3 सवाल ये थे कि राइट टाइम, सही टाइम क्या है उसको कुछ भी शुरू करने के लिए। उनको दूसरा सवाल था उसको किन लोगों का सुनना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये था कि उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अहम चीज़ क्या है उसको ज़िंदगी में जो उसको करना चाहिए। उसने चूंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल पूछे थे, अलग अलग लोगों ने जवाब दिया जिनसे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था। अब हम उससे आगे देखेंगे कि उससे आगे क्या हुआ था। फिर बादशाह चले गए हर्मिट के पास। हर्मिट हम साधु को बोलते हैं बच्चों, बिनबासी जो घर छोड़ के कहीं जंगल में रहता होगा। तो वो उनके पास चले गए। उन्होंने सारे अपने जो बादशाह के कपड़े जो वो पहनता है, उनका जो गेटअप होता है वो उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहने जो आम लोग पहनते हैं। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उसके हट झोपड़ी को बोलते हैं। उससे पहले कि वो वहां पहुंचे उसने अपना जो जिस पे वो सवार था घोड़ा वो छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड्स के पास, तो वो अकेले चले गए। जो ही वो उनके उस हट के नज़दीक पहुंचा, जो हर्मिट जहाँ रहते थे उस झोपड़ी के नज़दीक वो पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, वहाँ जो वो साधु जी थे वो डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वो कुछ ज़मीन खोद रहे थे अपने घर के सामने। He greeted the king and continued digging. उन्होंने हर्मिट ने सलाम की, बादशाह को सलाम किया और कंटिन्यू होकर जमीन खोदते गए। The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. चूँकि वो बहुत उम्र रसीदा थे, बूढ़े हो चुके थे, वो कमज़ोर भी थे, तो जो काम कर रहे थे तो उनको लंबी उनकी सांसें अटक रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो बादशाह उनके पास थोड़ा आगे चले गए। तो उन्होंने उनको कहा कि हर्मिट साधु जी, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। How can I learn to do the right things at the right time? What are the people I need most? And what affairs are the most important? इन्होंने फिर यही 3 सवाल दोहराए कि मुझे सही वक्त क्या है, सही टाइम क्या है, मुझे सही चीज़ों को करने के लिए मुझे किन लोगों की ज़रूरत है, किन लोगों का सुनना चाहिए, और मुझे कौन से काम हैं जो मुझे अहम है, जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसनड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। हर्मिट बस सुनते गए, बादशाह का सुना बट उन्होंने वहां से कुछ नहीं बोला। वो जमीन खोद रहे थे। तो बादशाह ने क्या कहा कि आप थक गए होंगे, आप थक चुके होंगे, आप मुझे स्पेड, हम बेलचा जो होता है जो हमारे घरों में भी मौजूद होता है, स्पेड उसको बोलते हैं, कि आप मुझे दीजिए ये बेलचा तो मैं काम करूंगा। थैंक सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने बोला, जो साधु जी थे उन्होंने शुक्रिया किया बादशाह का और उनको बेलचा दिया, तो वो खुद नीचे जमीन पे बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." जब बादशाह ने बहुत सारी ज़मीन खोद दी, तकरीबन उन्होंने 2 बेड्स कंप्लीट किए। He stopped
and repeated his question. انہوں نے وہ رک گئے اور اپنے سوال جو تھے وہ ریپیٹ کیے. The hermit gave no answer. پھر سے ان کا وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا, مطلب کہ اشارہ کیا کہ مجھے آپ بیلچہ دیجئے, میں خود کام کروں گا. سادھو جی نے ان کو بولا, جب بادشاہ نے کوشچن پوچھا یہاں سے سادھو جی چپ ہو گئے, انہوں نے کچھ نہیں بولا, تو اپنا ہاتھ آگے کیا بیلچے کی طرف کہ آپ بیلچہ دیجئے, اب ریسٹ کیجئے, میں کام کروں گا. But the king did not give him the spade and continued to dig. بادشاہ نے ان کو بیلچہ نہیں دیا, وہ کنٹینیو زمین کھودتے گئے. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. 1 گھنٹہ ہو گئے, پھر اور 1 گھنٹہ ہو گئے. اسی کے ساتھ جو آفتاب تھا وہ ڈوبنے کے قریب تھا, وہ ڈوبنے والا تھا. تو بادشاہ نے کیا کہ اس نے بیلچے کو زمین میں, وہ ایسے جیسے ہم زمین کے اندر سٹک کرتے ہیں بیلچے کو, وہ کھڑا رہتا ہے, انہوں نے ویسے بیلچہ رکھ دیا زمین پہ. تو وہ پھر سے چلے گئے ان کے پاس کہ اگر آپ مجھے سوالوں کے جواب نہ دیں گے تو آپ ویسا بتا دیجئے تو میں گھر چلا جاؤں گا. Here comes someone running, said the hermit. تو hermit نے بولا وہاں سے کوئی دوڑ کے آ رہا ہے. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. تو بادشاہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا, انہوں نے کیا دیکھا, ایک داڑھی والا شخص وہ جو بھاگتے آ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو ایسے پریس کر کے رکھا تھا. وہ تھوڑا جھک کے آ رہے تھے کیونکہ ان کے جسم سے بہت خون بہہ رہا تھا. جو ہی وہ بادشاہ کے نزدیک پہنچا تو وہ بے ہوش ہو گئے اور زمین پہ گر پڑے. تو بادشاہ نے کہا, بادشاہ اور ہرمٹ نے ان کے جو یہ سادھو جی تھے اور جو بادشاہ تھے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے کپڑے نکال دیے اور وہاں کیا دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ اس کو بہت بڑا زخم تھا پیٹ پہ. The king washed and covered it with his handkerchief. بادشاہ نے کیا کیا, بادشاہ نے اس کو واش کیا اور اس کو اپنے رومال سے باندھ دیا. وہ زخم جہاں پہ لگا ہوا تھا وہ خون صاف کر کے, وہ واش کے, وہ دھو کے وہ جگہ صاف کر کے ان کو اپنی رومال سے باندھ لیا. بٹ جو خون تھا وہ نہیں رک رہا تھا, وہ کنٹینیوسلی بلڈ بہہ رہا تھا اس کے باڈی سے. تو کنگ بادشاہ نے کیا کیا, اس نے اس کو پھر سے ڈریسنگ کی کہ جب تک بلیڈنگ, جب تک خون بہنا بند ہو گیا. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. اس کے بعد کیا ہوا بچوں, جو یہ آدمی تھا وہ اب بیٹر فیل کرنے لگا تھا, وہ اچھا فیل کرنے لگا تھا کچھ دیر کے بعد. تو انہوں نے ان کو پوچھا کہ مجھے کچھ پینے کے لیے آپ دیجیے, بادشاہ کو بولا. تو بادشاہ گیا, انہوں نے ایک تازہ, انہوں نے یہ پانی لایا اور ان کو دیا. اسی کے ساتھ جو آفتاب تھا وہ غروب ہو گیا. تو بادشاہ نے کیا کیا, انہوں نے ہرمٹ کی ہیلپ کی کو ان کو اندر, جو یہ زخمی آدمی تھا اس کو اندر ہٹ میں لے گئے اور ان کو بیڈ پہ لیٹا دیا. اسی کے ساتھ یہ آدمی جو تھا اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور چپ چاپ بیٹھ گیا. بادشاہ چونکہ وہ بھی تھکا ہوا تھا, انہوں نے بہت کام کیا تھا دن میں اور وہ پیدل بھی چلے تھے, وہ بھی فرش پہ لیٹ کے وہیں پہ رات کو انہوں نے سٹے کیا. تو ان کی آنکھ بھی لگ گئی. When he woke it was several minutes before he could remember where he was on who the strange bearded man lying on the bed. جب اس کی آنکھ کھل گئی, تو انہوں نے پہلے یہ کچھ دیر کے لیے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آدمی کون ہے. اب ان کو یاد آ گیا کہ یہ جو داڑھی والا شخص ہے بیڈ پہ,
کہ یہ کون ہے، یہ اجنبی انسان کون ہے، وہ یہ سوچ رہے تھے. وہاں سے جو یہ داڑھی والا شخص تھا، جو یہ زخمی شخص تھا، انہوں نے وہاں سے یہ بولا forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. جب اس آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے ان کو بولا مجھے معاف کر دو. میں نے جو ایسے اتنا ہی بولا کہ مجھے معاف کر دو. I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. تو یہ بادشاہ تھوڑا پریشان ہو گئے. انہوں نے بولا کہ مجھے ان کو کس چیز کے لیے معاف کرنا ہے، میں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا ہے جو مجھے معاف کرنا ہے. You do not know me but I know you. تو یہ زخمی شخص انہوں نے بولا کہ آپ نہیں مجھے جانتے ہیں بٹ میں آپ کو جانتا ہوں. I'm that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. آپ مجھے نہیں جانتے ہیں بٹ میں آپ کو جانتا ہوں. میں آپ کا وہی دشمن ہوں جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، کیونکہ آپ نے میرے بردر کو مار دیا، آپ نے میرے بھائی کی جان لی اور ساری ہماری پراپرٹی جو تھی وہ سیز کر دی، وہ اپنے قبضے میں لی. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. میں جانتا تھا کہ آپ اکیلے آ رہے ہیں اس سادھو جی کے پاس، تو میں نے یہ دماغ میں سوچا تھا، میں نے یہ من بنا لیا تھا کہ میں آپ کو راستے میں ہی مار دوں گا. بٹ دا ڈے پاسڈ اینڈ یو ڈڈ ناٹ ریٹرن. بٹ دن نکلتا گیا اور آپ واپس نہیں آ گئے. سو آئی لیفٹ مائی ہائڈنگ پلیس اینڈ آئی کیم اپان یور باڈی گارڈ who recognized me and wounded me. تو میں نے جو ہمیں چھپا تھا، جس جگہ میں چھپا تھا، میں وہ چھوڑ کے آیا تھا، تو آپ کے ایک باڈی گارڈ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، انہوں نے مجھے پہچان لیا. I escaped from him but I should have died if you have not dressed my wounds. تو کیا بولا بچوں، انہوں نے اس کو بولا، اس نے ان کو اس بادشاہ کو بولا کہ میں وہیں پہ میں ان سے بچ کے نکلا، میں مر گیا ہوتا اگر آپ میرے زخم پہ مرہم پٹی نہ لگاتے، اگر آپ میرا کیئر نہ کرتے. I wish to kill you and you have saved my life. میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو مار دوں بٹ آپ نے بدلے میں میری جان بچا لی. Now if I live I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. So forgive me. اگر میں اب بچ گیا تو میں آپ کو ویسے ہی سرو کروں گا، کہ میں آپ کی خدمت ویسے ہی کروں گا جیسے آپ کا ایماندار ایک سرونٹ آپ کو کرتا ہوگا. اینڈ میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤں گا کہ آپ اس بادشاہ کی ہمیشہ اس کی خاطرداری کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، اس کی خدمت کرنا. تو آپ مجھے معاف کر دیجئے. آج کے ٹاپک میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے. ہم کل اس کے آگے جو سٹوری میں جو ہو رہا ہے وہ کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.